السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابیز لنک پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے، جس میں ویکنسیوں کی تعداد 100+ ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، ایج لمٹ کتنی ہونی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں۔ ایڈورٹائزمنٹ پر چلنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جابیز لنک کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جابز کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایڈورٹائزمنٹ پر۔ تو پیارے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسامیوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے فرسٹ نمبر پر ہے میڈیکل آفیسر۔ جن کینڈیڈیٹ MBBS کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے تو وہ میڈیکل آفیسر کی 15 ویکنسیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے لیڈی میڈیکل آفیسر۔ جن امیدواروں نے MBBS کی ہوئی ہے تو وہ لیڈی میڈیکل آفیسر کی ویکنسیوں پر اپلائی کر سکتی ہیں، اور جو اس کی اسامیوں کی تعداد ہے وہ 6 ہے۔ تو نیکسٹ ہے ڈینٹل سرجن۔ جن امیدواروں نے BDS ڈگری حاصل کی ہوئی ہے تو وہ ڈینٹل سرجن کی اسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو نمبر آف پوسٹ ہیں وہ 2 ہیں۔ تو نیکسٹ ہے اسٹاف نرس۔ جن امیدواروں نے بیچلر آف سائنس میں نرسنگ کی ہوئی ہے تو وہ ان اسامیوں پر اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو اسامیوں کی کل تعداد 40 ہے۔ تو نیکسٹ ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ اس کی 2 ویکنسیاں ہیں۔ جن کینڈیڈیٹ نے انٹرمیڈیٹ کی ہوئی ہے تو وہ کینڈیڈیٹ ان اسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ڈپلومہ بھی درکار ہے کمپیوٹر سائنس کا یا IT کا، اور ایک کنڈیشن انہوں نے دی ہے کہ کمپیوٹر پر جو ٹائپنگ سکلز ہے اس میں کینڈیڈیٹ 1 منٹ میں 30 الفاظ لکھنے کی قابلیت رکھتا ہو، وہ بھی انگلش اور اردو دونوں میں۔ تو نیکسٹ ہے ویکسینیٹر۔ اس کی 1 ویکنسی ہے۔ جن کینڈیڈیٹ نے میٹرک کی ہوئی ہے تو وہ ان اسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے بیئر۔ اس کی 2 ویکنسی ہیں، ٹوٹل اسامیاں 2 ہیں۔ پرائمری والے جو حضرات ہیں وہ ان اسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، امید کرتا ہوں اسامیوں کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اور کوالیفیکیشن کا بھی پتہ لگ چکا ہوگا۔ اسی طرح ٹوٹل جو اسامیاں ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہو چکا ہوگا۔ تو بات رہ جاتی ہے کہ یہ تمام ویکنسیاں پاکستان کی کس بڑی ہاسپٹل میں آئی ہوئی ہیں۔ تو آپ کا انتظار ختم کروا دیتا ہوں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان میڈیکل کمپلیکس کوئٹہ اہل اور مستند امیدواروں سے BPS 16 اور اس سے اوپر کی مختلف خالی اسامیوں پر تقرری کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں جو کہ ہسپتال میں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تقرریاں خالصاً معاہدہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر ابتدائی طور پر 1 سال کی مدت کے لیے ہوں گی، جو تسلی بخش کارکردگی کی صورت میں قابل توسیع ہوں گی۔ انٹرویو کے شیڈیول کا اعلان بعد میں اخبار کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، آپ نوٹ کر لیں کہ شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان میڈیکل کمپلیکس کوئٹہ میں یہ اسامیاں آئی ہوئی ہیں۔ ان اسامیوں کا اجرا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ اسامیاں آئی ہوئی ہیں جس میں آپ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، امید کرتا ہوں اس فرسٹ پیراگراف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیچے چلتے ہیں۔ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں، شرائط و ضوابط کیا ہیں، وہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں۔ تو فرسٹ پہ ہے کہ عمر کی حد حکومت بلوچستان کی موجودہ پالیسی کے مطابق ہوگی۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال سے 45 اور اسی طرح 20 سال سے 55 سال تک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پورے بلوچستان کے امیدوار اہل ہیں، پورے بلوچستان سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں امیدواروں کو ریگولر مستقل نہیں کیا جائے گا۔ ان کا معاہدے کا دورانیہ تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ کو صرف کنٹریکٹ بیس پر ہی ویکنسیوں کا اجرا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنٹریکٹ بیس پر ویکنسیوں کا اجرا ہوا ہے، تو اسی کی روح سے آپ کو پرماننٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر آپ کا کنٹریکٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ منتخب امیدواران متعلقہ بنیادی اسکیل میں تنخواہ کے ساتھ قابل اطلاق الاؤنسز حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے۔ یہ آپ کے فائدے کی بات تھی۔
حکومتی نیم سرکاری اور خود مختار تنظیموں کے ملازمین کو اپنے سرپرست محکمہ کے ذریعے ایک NOC کے ساتھ مناسب چینل کے ذریعے درخواست دینی چاہیے۔ تو جو کینڈیڈیٹ کسی گورنمنٹ یا نیم گورنمنٹ اداروں میں، سیمی گورنمنٹ اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اگر وہ ان اسامیوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ NOC لے کر اپلائی کریں گے اور اپنے محکمہ کے سرپرست پراپر چینل کو فالو کریں گے۔ انٹرویو کے دوران خالی اسامیوں کی تعداد میں اضافہ یا کمی کی جا سکتی ہے۔ انٹرویو میں شرکت کے لیے کوئی TADA نہیں دیا جائے گا، تو اپنے بیہاف پر انٹرویو دینے جائیں گے اور اپنے بیہاف پر ہی واپس آئیں گے۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ تو آپ اپنے خرچے پر جائیں گے اور اپنے خرچے پر ہی واپس آئیں گے، تو اس طرح یہ بھیجا نہ ہوگا۔ انٹرویو میں انتخاب صرف سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر مبنی ہوگا، لہذا کسی بھی قسم کی سفارش نااہلی کا باعث بنے گی۔ آپ نے سفارش نہیں کروانی بلکہ میرٹ کو فالو کرنا ہے۔ تو نیکسٹ یہ چیز درج ہے کہ وہ امیدوار جنہیں کسی حکومتی یا غیر حکومتی عہدے سے کردار کے باعث جیسا کہ بدعنوانی، بد عملی یا جرائم کی بنیاد پر برخاست یا ڈسمس کیا گیا ہو، وہ اہل نہیں ہیں، تو وہ کینڈیڈیٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بھائیو، امید کرتا ہوں کچھ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، ان کا آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو پیارے بھائیو، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اہل اور خواہش مند امیدواروں کو مشتہر ہونے کی تاریخ سے 15 اکتوبر تک زیر دستخطی کو اپنی درخواستیں جمع کرانی چاہیے۔ تو بتاتا چلوں کہ اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 15 اکتوبر 2025 ہے۔ تو نیچے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ درخواست کے ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات کے 2 سیٹ منسلک ہونے چاہیے۔ آپ نے درخواست بنانی ہے، اس کے ساتھ جو متعلقہ دستاویزات آپ نے لگانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے 2 سیٹ بنا دینے ہیں جن میں درج ذیل چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے PMDC اور PNC رجسٹریشن، اس کے بعد تعلیمی اسناد، تجربے کے سرٹیفکیٹ، اسی طرح مقامی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، CNAC کارڈ، شناختی کارڈ، اور 4 عدد پاسپورٹ تصویریں اور ایک فریش CV آپ نے اپنی درخواستوں کے سیٹ میں شامل کرنی ہے۔ جو آپ نے درخواست کے 2 سیٹ بنانے ہیں تو اس میں اپنی اپڈیٹڈ CV کی ایک فوٹو کاپی ایک سیٹ کے ساتھ اٹیسٹ کر دینی ہے، منسلک کر دینی ہے، دوسرے کے ساتھ۔ برائے کرم نوٹ کر لیں کہ نامکمل یا دیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ تو درخواستیں زیر دستخطی کے دفتر میں دفتری اوقات کے دوران یا کوریئر کے ذریعے، جو کہ مستونگ روڈ کوئٹہ پر واقع ہے، 15 نومبر۔ تو پیارے بھائیو، یہاں انہوں نے ان سے مس پرنٹنگ ہوئی ہے، وہ بھول چکے ہیں، یہاں 15 اکتوبر آتا تھا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر ہے، نومبر نہیں ہے۔ تو 15 نومبر تک پہنچ جانی چاہیے۔ تو انہوں نے ایڈریس بھی دے دیا ہے کہ شیخ خلیفہ بن زید ہاسپٹل، مستونگ روڈ، کوئٹہ۔ یہ انہوں نے موبائل نمبر دے دیا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے بھی گائیڈ لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فیکس نمبر ہے اور اسی طرح یہ ای میل درج ہے، تو ان پر بھی آپ ان سے رابطہ کر کے جو اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، امید کرتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ، اسی طرح شرائط و ضوابط آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویکنسیوں کی تعداد اور ویکنسیوں کے بارے، کوالیفیکیشن کے بارے میں بھی آپ کو علم حاصل ہو گیا ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، جلد از جلد اپلائی کر لیں، بہت اچھی ویکنسی آئی ہوئی ہیں، ہمت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔